قصر نبوت کے ساتھ ایک رشتہ تھا، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق تھا، میری بیوی آپ کی بیٹی تھی، فوت ہو گئی، میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی، عثمان میں محمد کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، مجھے تم جیسا داماد نہیں ملنا اور مجھے تم جیسا سسر نہیں ملنا۔ نہیں، تم داماد ہو، اعلیٰ ہو، میں تمہارا سسر ہوں، اعلیٰ ہوں، تم جیسا داماد نہیں اور مجھ جیسا سسر نہیں۔ اگر ایک بیٹی لے کے بندہ مقام والا بن گیا تو جس کے گھر میں 2 بیٹیاں آئیں اس کا مقام زیادہ ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ 146 احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی 146 کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خلفائے راشدین میں جس خلیفہ راشد کے دور میں سب سے زیادہ اسلامی فتوحات ہوئیں وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہیں۔ کیا ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے؟ 82 سال کی عمر میں یہ بوڑھا پیغمبر علیہ السلام کا عاشق اور دیوانہ سینے میں خنجر کھا کر پیغمبر علیہ السلام کے دین پر شہید ہوا، لیکن اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ لوگوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ آپ کو سنبھال لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، معاویہ میرا بھائی ہے، معاویہ میرا بھائی ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری موت مدینے سے باہر آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، مسلمانوں مومنوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، حسن و حسین کے ابا ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جانا نہیں پھر ہمیں اجازت دیجئے، ہم یہاں پر رہ کر ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون آپ کے سامنے آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عثمان جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کے مدینے میں بدامنی کا باعث نہیں بن سکتا۔ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، وہ اگر اشارہ کرتا تو ایمانداری سے بتاؤ کوئی باغی بچ سکتا تھا؟ نہیں بچا۔ کیوں؟ جن کو پیغمبر کے شہر سے اتنی محبت ہے، مجھے ذرا بول کے بتائیے ان کو پیغمبر کی ذات سے کتنی محبت ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان کی تعلیمات سے ہمیں اوجر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، جو ٹی وی نے دکھا دیا ہم نے من و عن تسلیم کر لیا، جو سوشل میڈیا نے دکھا دیا ہم نے بس اس کو تسلیم کر لیا کہ بس جو یہ کہہ رہے ہیں بس یہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات جو اپنے دل اور دماغ میں بٹھانی ہے، حضرت عثمان صحابی رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے بولے کیا ہیں؟ صحابی۔ اور کسی ایک ادنا سے صحابی کو ہم نے تاریخ کے ورق میں تلاش نہیں کرنا، ہم نے قرآن کے ورق میں تلاش کرنا بس۔ کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں یہ تاریخ کی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآن کی شخصیات ہیں۔ اور یہ کس کی شخصیات ہیں؟ قرآن کی 750 مرتبہ بطور خاص اللہ پاک نے قرآن حکیم کے 750 مقامات پر ان صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور 1200 مقامات پہ عمومی طور پر صحابہ کرام کا ذکر کر کے اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ باور کروایا ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو درمیان سے اگر نکال دیں تو پیغمبر کی ختم نبوت ثابت کوئی نہیں کر سکتا، حضور کا سجدہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا، کلمہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا، نماز ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی مساجد، یہ مدارس، یہ علماء، یہ دینی محافل، یہ آقا علیہ السلام کی نماز، میرے آقا علیہ السلام کی سنت، طریقہ، مساجد، مدارس، یہ اذانیں، یہ قرآن حکیم، یہ آج جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے اس کے پیچھے قربانی ہے تو وہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔
یہ قرآن حکیم جو مجھے اور آپ کو اپنی الماریوں میں نظر آتا ہے، اپنے گھروں میں نظر آتا ہے، دیکھیے نا اس قرآن حکیم کو یکجا کرنے والا، جمع کرنے والا، اور جمع کر کے پورے اس علاقے کے اندر اس کو نشر کرنے والا کون ہے؟ تاریخ سے پوچھیں، تاریخ بھی کہے گی کہ اس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم اپنی جیب سے 100 200 400 کا ایک نسخہ قرآن کا لیتے ہیں، لا کر ہم مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ کیوں رکھا ہے؟ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگ پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا، ہم اس لیے سے رکھتے ہیں نا۔ تو اگر 200-400 کا نسخہ لا کے ہم رکھیں، اس کے اوپر تو ثواب ہے۔ اور یارو، جس نے سارا قرآن حکیم ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، جب ہم پڑھتے ہوں گے کیا اس کو قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دن کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی یہ بڑی بہادری ہے کہ آپ نے یہ اپنے کاروبار کا وقت دے دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ آئیں تو دوبارہ پھر بھوے کوئی نہ، بس 5-7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ اہل بیت اطہار کے معاذ اللہ دشمن تھے۔ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا بھی یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے میں نام نہیں لیتا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ان سب کو یکجا کرتا ہے، رحماء بینہم کی تصویر پیش کرتا ہے، صحابہ کرام کو اشداء علی الکفار کی تصویر بنا کے پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں اتنے شیر و شکر تھے کہ کسی دشمن کی جرت نہیں تھی کہ ان کے درمیان میں درار ڈال دے۔ میرے گھر میں شادی ہے، میرے کسی رشتہ دار کی شادی ہے، کسی دوست کی شادی ہے، میں اگر اس کی شادی کے اوپر پیسے خرچ کروں تو یہ دشمنی کی وجہ سے کروں گا یا محبت کی وجہ سے کروں گا؟ کہ کبھی کسی نے اپنے دشمن دے بیاہ دے واجے بجائے کہ یہ میرے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، جا آج میں مٹھائیاں تقسیم کر دینا، کبھی کسی نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، اور دیکھیے حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگنے کے لیے آمادہ کرنے والے ابو بکر عمر ہیں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے جاؤں گا میں ضرور، پر مجھے شرم ہوتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں آقا سے کیسے بات کروں گا؟ گئے، واپس آ گئے، بات کی یہ نہیں کی، دوبارہ پھر آمادہ کر کے بھیجا۔ اب میرے آقا تھے نا، وہ چہرہ شناس تھے، پوچھا علی کسی کام آئے ہو؟ علی خاموش ہیں۔ میں بتاؤ کس کام آئے ہو؟ وہ جی مجھے نا ابو بکر عمر نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے نا فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں کی۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، چلے گئے حضرت ابو بکر کے پاس۔ میں تمہیں واقعہ نہیں سی مینوں نہ بھیجو۔ آقا ناراض ہو گئے، بولے نہیں آگے سے۔ حضور نے نا ابو بکر نے نا علی کو سینے سے لگایا کہ نبی نو جنہ میں جاننا نا کوئی نہیں جانتا، انہوں دی خاموشی انہوں دی راضی ہوں اعلان ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے دیر گزری، میرے آقا نے علی کو بلایا، علی ڈرتے ڈرتے میرے آقا کے پاس تشریف لے گئے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا نکاح واسطے آ گئے، کوئی شے بھی ہے ہی، کوئی چیز ہے جو میری بیٹی کو حق مہر دو گے؟ ہم نے بیٹی کا رشتہ کہ ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی منڈا نوکری والا ہے، کوئی یہ کوئی 4 چھلڑ کوئی پیسے ہے نے، کوئی گڈی کوئی کار کوئی کوٹھی کوئی بینک بیلنس ہے، ساری دھی کو خوش رکھے، ہم یہ دیکھتے ہیں نا۔ حضرت علی آئے، یار کوئی چیز، ایک زرہ ہے، حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے آئے، جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ اور وہ پیسے لا کے مجھے دو۔ یہ میری بات آپ نے بس نا اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، بس میری بات ختم ہے۔ حضرت علی گئے، وہ زرہ بیچی، خریدنے والے پہ بھی صدقے اور دینے والے کے بھی صدقے، گاہک تو بھی سبحان اللہ تے تاجر تو بھی سبحان اللہ۔ بے شک خریدنے والا علی ہے، لینے والا عثمان ہے۔ حضرت علی نے بیچی، عثمان نے خرید لی، پیسے دے دیے۔ پوچھا خیر کیوں بیچنے ہیں؟ یہ حضور نے فرمایا تیرا فاطمہ سے نکاح ہے اور جا کچھ ہے تو لے کے آ پیسے، تیری شادی کا انتظام کریں۔ حضرت عثمان نے کتنے پیسے؟ جنہیں دینے نہیں دیے، تو بڑا تاجر ہے۔ حضرت عثمان نے اس دور سے زیادہ بولی کے پیسے دیے۔ حضرت علی نے پیسے پکڑے، جیب میں ڈالے، چند قدم چلے، عثمان نے پیچھے سے آواز ماری، ہو بات تو سنتا جا، ایڈی تینوں کہا لیے گل تو سنتا جانا اپنے بھرا دی۔ حضرت علی واپس ہے، جی عثمان کیا بات ہے؟ میں بات سن،
تو میرا یار ہے میں تیرا یار ہاں ہیں تو میرا بھرا ہے میں تیرا بھرا ہاں ہیں آپ کٹھے نمازاں پڑھنے والے ایکو مسیطے ایکو نبی دا کلمہ پڑھنے والے ایکو جگہ تے بیٹھنے والے ہیں بات سن تیری شادی ہو اور مجھے خوشی نہ ہو یہ زرا بھی لے جا اور میری طرف سے یہ پیسے شادی کا تحفہ سمجھ کے لے جا سبحان اللہ حضرت علی سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آقا علیہ السلام رحماء بین کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجیے اس میں پھر آگے کیا لکھا ہے بڑی مزیدار بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیسے لے کے گئے میرے آقا نے وہ علی کے ہاتھ میں زیرہ بھی دیکھی وہ بیچ کے نہیں آیا علی بیچ کے آیا ہوں پھر یہ کہاں سے لایا ہے حضرت علی نے سارا واقعہ سنایا میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا سبحان اللہ وہ پیسے میرے آقا کے ہاتھ میں آ گئے اگلی بات جو اسلام کا دشمن ہے وہ کیا کہتا ہے جی یہ آپس میں ایک نہیں تھے میرے آقا نے وہ پیسے اپنے ہاتھ مبارک میں رکھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے ابو بکر کے ہاتھ میں میرے آقا نے رکھے اور کیا فرمایا میری بیٹی کی شادی ہے جا کے سامان خرید کے لا اور یارو یہ دشمن ہوں تو سامان خرید کے لے آتے ابو بکر گئے آگے سنیے ابو بکر گئے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے ساتھ علی کو لے گئے اب جب بازار میں گئے چیزیں خریدی تو حضرت بلال کو ابو بکر کہتے ہیں جاؤ وہ علی کھڑا ہے پوچھ کے تجھے یہ چیزیں پسند ہیں حضرت علی کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے علی وہ ابو بکر پوچھ رہے ہیں یہ چیز میں نے خریدی ہے تجھے پسند ہے تو علی نے بغیر دیکھے بلال سے کہا بلال ابو بکر نے ویکھیے ہاں ویکھیے جا کے میرا پیغام دو اگر ابو بکر کو پسند ہے پھر علی کو بھی پسند ہے تو دشمن ایسے کرتا ہے سامان خرید کے واپس آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کی بیوی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسے کیا کہا کہ یہ سامان پکڑ اور تیری ڈیوٹی ہے تو نے میری بیٹی فاطمہ کا کمرہ تیار کرنا ہے دشمن کام کر رہے ہیں بندہ اپنوں کو کام کہتا ہے نا بھائی حضرت علی کی شادی ہو خرچہ عثمان کر رہا ہے حضرت علی کی شادی ہو سامان ابو بکر صدیق خرید کے لا رہا ہے حضرت علی کی شادی ہو ان کا کمرہ تیار ابو بکر کی بیوی کر رہی ہے حضرت علی کا نکاح ہو گواہ ابو بکر عمر بن رہے ہیں حضرت علی کی شادی ہو سارے صحابہ اکٹھے ہیں کوئی ایک دڑار اس میں ہے تو مجھے دکھاؤ جب حضرت علی کے شادی کے گواہ صحابہ حضرت علی کی شادی کا خرچہ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں یہ جو قرآن نے کہا ہے نا رحماء بینہم اس کی عملی تصویر اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ میرے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ساری تقریر اور بیان کا جو نچوڑ خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا ہم نے اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے کس کو دیکھنا ہے اللہ کے قرآن کو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں مجھے کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی وزیر کہے نا کہ تو میرا بیلی ہے میرا یار میرے پیر زمین تے لگ دے تو میرا رفیق ہے میرا بیلی ہے میرا سجن ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس کو نبی کہہ دے کہ تو میرا رفیق ہے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کہہ دے تو میرا یار ہے سجن ہے بیلی ہے جو تیرے جن پلاٹا تے قبضے ہوں نہیں کر لا ہم کیا کہتے ہیں یہ ہاتھ والی ایم این اے کا بیلی آ جتنا مرضی تگڑا بیلی ہو ایم این اے صاحب مر گئے تو یاری انہوں کی کرپشن بھی پھر بیلی دی بنی ہے کیا 24 گھنٹے نال سی انہوں سارے راتوں کا پتا ہے ایسی ہے نا جتنا مرضہ کسی مولوی سے یاری لگا لیں مولوی صاحب فوت ہو گیا تو یاری یا یار مر گئے تو بھی یاری ختم ہو گئی لیکن میرے آقا نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز دیا عثمان دنیا میں رفاقت کیا ہوتی ہے تو میرا ایسا یار سجن دوست بیلی ہے کہ تو دنیا میں لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے عثمان تو ایسا میرا یار ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بیلی ہے تو جنت میں بھی میرا بیلی ہے ساری بات کا ایک نچوڑ ہے کہ ہم نے ان صحابہ کرام کی جو باتیں تھی جیسا انہوں نے آقا سے محبت اور پیار کیا یہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر لاگو کرنا ہے اپنے بچوں کو
ان کی تعلیمات سے ہم نے آگاہ کرنا ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کو ہم نے صحابہ کرام کے واقعات سنا کر ان کے دل کے اندر ہم نے صحابہ کرام کی محبت کو داخل کرنا ہے۔ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، معاویہ کون تھے، حسن کون تھے، حسین کون تھے، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوگا تو دنیا کا کوئی بے ایمان، مرتد، لعنتی، یہودی، عیسائی ہمارے بچوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا،